السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی معلم الناس الحکمہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز برادران اسلام، آج ہم حلال کمائی کی اہمیت اور حرام کمائی کی مذمت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تعالی طیب، بے شک اللہ تعالی پاکیزہ ہے، لا یقبل الا طیبا، اور اللہ تعالی پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جس چیز کا حکم اس نے رسولوں کو دیا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، سورۃ المومنین کے اندر، اے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہوئی ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ تو جو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسول کو دیا ہے وہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی دیا۔ رسولوں کو جہاں اللہ تعالیٰ نے پاک اور حلال کھانے کا حکم دیا، وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی چیز کا حکم دیا۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے، پراگندہ حال اور غبار سے بھرا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پہننا حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اور وہ شخص جو ہے اس کی پرورش جو ہے حرام طریقے سے، تو کیوں کر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر سکتا ہے؟ کیسے اس کی دعا جو ہے قبول ہو سکتی ہے حالانکہ اس کا رزق حرام، اس کا پینا حرام، کھانا پینا پہننا ہر چیز حرام؟ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول کرے گا؟ اب ہم اس حدیث پر مختصر سی چیزیں کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام طیب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے، ہر قسم کے عیوب، ہر قسم کے نقائص سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات و صفات، اقوال و افعال ہر ایک میں طیب اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے کیونکہ وہ خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، خواہ وہ اقوال ہوں، خواہ وہ اعمال ہوں، خواہ وہ صدقات ہوں، خواہ وہ زکوٰۃ ہوں۔ اگر اقوال اور اعمال شرک و ریا وغیرہ سے پاک نہیں تو اس قسم کے اقوال اور اعمال جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے بھی، اللہ کے ہاں بھی مقبول نہیں ہوں گے بلکہ مردود ہوں گے۔ اور اگر صدقات جو دیتا ہے انسان، اگر اس کا مال بھی حلال نہیں بلکہ سود، رشوت، جوا یا اس قسم کی چیزوں سے بھرا پڑا ہے تو ایسا مال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے رسولوں اور ان کی امتوں کو
حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کا اور عمل صالح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کا، اس کا شکر بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں دعا کی قبولیت کے لیے ایک اہم شرط اور کچھ اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی مثال بیان فرمائی کہ سفر طویل کر کے آیا ہوا شخص، گرد و غبار سے بھرا ہوا شخص، ہر قسم کے سفر کے اثرات اس پر مرتب ہو رہے ہیں۔ ایسا شخص جب اللہ کے سامنے دست دعا دراز کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام تھا، اس کا پینا بھی حرام تھا، ہر چیز اس کی حرام، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا قبول کرے گا؟ اگرچہ سفر طویل نہ ہو، پھر بھی دعا کی قبولیت ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں بلا شک قبول ہوتی ہے، ایک ہے مظلوم کی دعا، اور دوسرے ہے مسافر کی دعا، اور اسی طرح سے اولاد کے لیے اس کے والدین کی دعا۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کی دعا کا بھی تذکرہ کیا، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسافر کی مثال دی جو تو ایک لمبا سفر کر کے آیا، اور دوسرا یہ کہ اس کا کھانا حرام تھا، حلال نہیں تھا، اس کا پہننا حرام تھا، ہر چیز اس کی حرام تھی، جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا جو ہے بلا کسی شک و شبہ کے قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک مسافر کا بھی ذکر فرمایا۔ لیکن یہاں پر جو ہے جس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ ایسے مسافر کی دعا قبول ہوگی، گرچہ کہ وہ لمبے سفر پہ نہ ہو، لیکن اگر وہ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے، ہر قسم کی حرام چیزوں سے اگر یہ انسان اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، دور رکھتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیا کرنے والے ہیں اور نہایت ہی کریم ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں خالی ہاتھ اور نامراد واپس نہیں فرماتا۔ حالانکہ اس کی مثال جو دی گئی ہے آسمان کی طرف ہاتھ بھی اٹھانے والا، لیکن اس کی دعا کو قبول کرنے میں جو چیزیں حائل ہوتی ہے وہ حرام چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ جب ایک انسان جو ہے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم انہیں ناموں کو لے کر انہیں اسماء کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور اسی طرح سے قرآنی دعاؤں پر جب ایک انسان غور کرتا ہے، آپ جس طرح سے ربنا اسی لفظ کو دیکھ لیجئے، اس قسم کے لفظوں کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے رب سے دعائیں کریں اور دعا میں اصرار اور تقریم اور اسی طرح سے تکرار اور عزم اور حسن ظن ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ دعا کریں گے تو آپ خلوص دل سے دعا مانگے، جو بھی چیز مانگتے ہو 3 بار مانگے، تکرار کے ساتھ مانگے اور عزم و مصمم کے ساتھ مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھ کر دعا مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دعا تو مانگتے ہیں لیکن آپ کے ذہن اور قلب کے اندر یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ کیا معلوم میری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے عزم مصمم رکھے، حسن ظن رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے
حدیث کے اندر جو چیز دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنی ہے، جس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، جو تمام رکاوٹوں میں سب سے زیادہ خطرناک رکاوٹ ہے۔ اسی طرح سے دوسری رکاوٹ واجبات کو ترک کرنا، اسی طرح سے محرمات کا ارتکاب کرنا، اور تیسری جو رکاوٹ ہے وہ ہے قبولیت میں جلد بازی کرنا اور یہ کہنا کہ میں نے دعا کی ہے اور میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ اور جو چوتھی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ہے گناہ یا رشتے توڑنا۔ جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے انسانوں کے گناہوں پہ گناہ کرنا اور اسی طرح سے رشتے توڑنا۔ دعا ایک انسان کی تب جا کے قبول ہوگی جب اس کا کھانا حلال ہوگا، جب اس کا پینا حرام ہوگا، اس کا پہننا حرام ہوگا، ہر اس چیز سے اجتناب کرے گا جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس انسان کو روکا ہے اور رکنے کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں کو بجا لائے جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اس کو دیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے یا اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، بشرطے کہ اس نے گناہ یا قطع رحمی کی کوئی دعا نہ کی ہو۔ اگر گناہ کے لیے کوئی دعا کی ہے یا قطع رحمی کے لیے کوئی دعا کی ہے تو پھر یہ چیز جو ہے رکاوٹ بن سکتی ہے آپ کی دعا کو قبول کرنے میں۔ تو فرمایا ایسا شخص جب اس قسم کی دعائیں کرتا ہے تو صلاح رحمی کی یا گناہ کی، تو ایسے شخص کی دعا میں یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہے اس دعا کو قبول کرنے سے۔ حالانکہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور بہت سارے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو عطا کرنے والا ہے، کیونکہ مستدرک حاکم کی روایت میں قبولیت کا ایک اور انداز جو ہے مروی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی جیسی چیز یا اسی جیسا اجر و ثواب اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے اس حدیث کے تناظر میں بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔